پتہ ہے دو طرح کی ہیں، ایک سنت مؤکدہ کہلاتی ہے اور دوسری سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کون کون سی نمازیں ہیں؟ عصر کے فرائض سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں، عشاء کے فرائض سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جمعے کے فرائض کے بعد 4 سنتوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ ساری سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اس کے نہ پڑھنے پر کوئی مواخذہ، کوئی مطالبہ، کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ اور سنت مؤکدہ کون سی نمازیں ہیں؟ اس کے علاوہ جتنی بھی سنت نمازیں ہیں وہ ساری سنت مؤکدہ ہیں۔ مثلا فجر سے پہلے کی 2 سنت مؤکدہ ہیں، ان کے حکم واجب کے قریب قریب ہے۔ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں۔ مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں۔ عشاء کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں مؤکدہ ہیں۔ جمعے سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور جمعے کے بعد جو 4 سنتیں ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں۔ تو یہ ساری نمازیں مؤکدہ میں آتی ہیں، اور یہ 3 قسم کی نمازیں غیر مؤکدہ میں آتی ہیں۔ اب ان کے پڑھنے میں کچھ چھوٹا موٹا فرق ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ سنت غیر مؤکدہ جب آپ پڑھیں گے تو پہلی میں بھی آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو بھی آپ نے ثنا سے اپنی رکعت کا آغاز کرنا ہے۔ اسی طرح ثنا کے بعد ہم پہلی میں بھی اعوذ باللہ پڑھیں گے اور تیسری میں بھی اعوذ باللہ پڑھیں گے، جبکہ سنت مؤکدہ میں صرف پہلی میں ثنا پڑھنی ہے، تیسری میں نہیں۔ اسی طرح پہلی میں اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنا ہے، تیسری میں تعوذ نہیں ہے، اعوذ باللہ تیسری میں نہیں پڑھنا۔ دوسرا جو فرق ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں وہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں دوسری میں بھی التحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی التحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جبکہ سنت مؤکدہ نمازوں میں صرف چوتھی رکعت میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں التحیات کے بعد کسی نے درود ابراہیمی پڑھ دیا اور اللہم صلی علی محمد تک کمپلیٹ کر لیا تو اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ درود پڑھنے کی وجہ سے لازم نہیں ہوگا، کھڑے ہونے کا واجب ڈیلے کرنے کی وجہ سے ترک واجب لازم آئے گا، اور اس وجہ سے اس پہ سجدہ سہو لازم ہوگا۔ پہلی اور تیسری میں ثنا ہے، پہلی اور تیسری میں اعوذ باللہ ہے غیر مؤکدہ میں، دوسری اور چوتھی میں درود شریف ہے، جبکہ مؤکدہ میں صرف پہلی میں ثنا، پہلی میں اعوذ باللہ اور چوتھی کے اندر درود شریف ہے، دوسری میں درود شریف نہیں ہے۔ ایک اور جو فرق ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، سنت غیر مؤکدہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ آپ عصر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں اور اتنا لمبا ہو گیا آپ کی نماز کے جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم آ گیا اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اب اگر آپ نے 2 رکعتیں ابھی مکمل نہیں کی ہیں تو حکم یہ ہے کہ دوسری پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ یہ جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں یہ 2 کا پیر الگ الگ ہوتا ہے، تو لہذا اگر کسی نے ابھی 2 نہیں پڑھی ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو دوسری پر سلام پھیر کے جماعت کو جوائن کر لے۔ لیکن اگر وہ سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی، جیسے ظہر ہے، ظہر کی 4 سنتیں وہ پڑھ رہا تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری پر سلام پھیر کے امام کو جوائن کرے، اب 4 ہی مکمل کرے گا اور پھر امام کو جوائن کرے گا۔ اور اتنی تاخیر کہ یقین ہو جائے کہ اب جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، اس وقت تو سنتیں شروع کرنا ہی منع ہے، لیکن مثال کے طور پہ کسی نے 3 منٹ 4 منٹ کا ٹائم دیکھا، جماعت میں 4 منٹ ہے اور 4 منٹ پہلے وہ سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے قرات اتنی لمبی کر دی کہ ابھی 2 رکعتیں ہوئی تھی کہ 4 منٹ پورے ہو گئے اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب بقیہ 2 رکعتیں یہ مکمل کرے گا اور پھر امام کو جوائن کرے گا۔ لیکن عصر اور عشاء کی اگر وہ سنتیں پڑھ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی اور ابھی تک اس نے پہلی 2 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں تو 2 پہ سلام پھیر کے امام کو جوائن کر لے۔ ہاں یہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری چوتھی اس نے کنٹینیو کر لی ہے تو اب درمیان میں نہیں توڑ سکتا، اب تیسری اور چوتھی مکمل کر کے پھر امام کو جوائن کرے گا۔